بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں وہ ہستی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش اور نسب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح بن لامک بن متوشلخ بن خنوخ اور یہ ادریس بن یرد بن محیلائل بن قینن بن انوش بن شیث بن آدم ابو البشر ہیں۔ ابن جریر وغیرہ کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 برس بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 126 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے، لیکن انہوں نے اپنی صحیح میں اس روایت نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن ہیں اور وہ سب اسلام پر تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ناظرین، اگر ایک قرن سے مراد 100 سال ہوں اور بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے اور لوگوں میں معروف و مشہور بھی یہی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تو لازمی اور ضروری ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب زمانے والوں کے اسلام پر ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا بلکہ ممکن ہے کہ ان دونوں کے درمیان اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو اور وہ اسلام پر نہ ہوں، لیکن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صرف 10 زمانوں پر دلالت کرتی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ بات زائد ہے کہ وہ سب اسلام پر تھے۔ ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں روایات کا مفہوم اہل تاریخ اور اہل کتاب کی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ قابیل اور اس کے بیٹے آگ کے پجاری تھے۔ اور ناظرین، اگر قرن سے مراد لوگوں کے زمانے کا ایک گروہ مراد لیا جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ المومنین کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر قرآن مجید کی سورہ مریم میں کی آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں اچھے تھے۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا۔ ناظرین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور یہ بات بھی اہل علم و اہل تواریخ کے ہاں مسلم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایک دور اور زمانے کے لوگ لمبی لمبی عمریں پاتے اور لمبا عرصہ زندہ رہتے تھے،
اس لحاظ سے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا۔ مختصر طور پر بات یہ ہے کہ جب بتوں اور شیاطین کی عبادت شروع ہوئی اور لوگ گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنے بندوں پر رحمت فرمائی، اور زمین والوں کی طرف یہ پہلے رسول تھے، جیسے کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں۔ اور ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں کہ بعثت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔ ابن جریر وغیرہ کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی قوم کو بنور اسب کہا جاتا تھا۔ بعثت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اس بارے میں کئی اقوال ہیں: 50 سال، 350 سال، 480 سال۔ ابن جریر نے ان اقوال کا تذکرہ کر کے آخری قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حالات اور کفر کرنے والوں پر طوفان کی صورت میں عذاب نازل کرنے کا ذکر کیا ہے، اور پھر نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو اللہ نے نجات کیسے دی۔ یہ تمام حالات و واقعات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ مثلاً الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ الانبیاء، سورۃ المومنین، سورہ الشعراء، سورۃ العنکبوت، سورہ صفات، سورۃ القمر اور سورہ نوح مکمل اس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جوان کی قوم میں سردار تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مگر ان لوگوں نے ان نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک کام جو میرے بارے میں تم کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔
اور ناظرین، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنا اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی قسم کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، دیکھ لو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل واضح رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں، اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اے میری قوم، میں تم سے اس نصیحت کے بدلے میں مال و زر کا خواہش مند نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے کے لیے میری مدد کون کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں تو نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں بے انصافوں میں سے ہوں۔ انہوں نے سرداروں نے کہا کہ اے نوح، تو نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو تو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس پر تو خدا ہی تم پر، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تم غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے ٹھٹھا مذاق کرتے، تو وہ کہتے کہ جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا 2 جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ بہت کم ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اسی کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ کہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی،
لہریں کیا تھی؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ وہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جو دی پہاڑ پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے کام ہی ناشائستہ ہیں، تو جس چیز کی حقیقت ہی تم کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ حالات منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تو تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، پس صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں کا ہی بھلا ہے۔ اور ناظرین، قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس نے اس سے بیشتر ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کے مقابلے میں ان کی مدد کی، وہ بے شک برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ سورۃ المومنین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے تو اپنے اگلے باپ دادا میں یہ بات سنی ہی نہیں، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عرضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے رب انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔ پھر ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کے سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالموں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے رب ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بے شک
اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ ناظرین، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا مانتدار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ہی ذمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے، کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیروکار تو ذیل لوگ ہوں گے؟ نوح علیہ السلام نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر ان کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصفات میں فرماتا ہے، اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر چھوڑ دیا کہ سارے جہاں والے یہی کہتے ہیں کہ نوح پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ ناظرین، سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے می سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے، اور ہم نے ان کو عبرت بنا چھوڑا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اس سے پہلے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔
اور جب بھی میں ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ اور پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سے سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور تم پر لگاتار آسمان سے بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں کہ جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یعوث اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، خدا کسی کافر کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ اور ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب بت پرستی کا آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور سلف و صالحین کے اقوال و آثار سے ماخوذ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے، اور یہ روایت بخاری میں ہے۔ اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ قرن سے مراد ایک زمانے کے لوگ ہیں، یا اس سے مدت اور زمانہ مراد ہے۔ ان اچھے اور نیک زمانے کے لوگوں اور قوموں کے بعد ایسے حالات و واقعات ظاہر ہوئے کہ جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی نکلا۔ شرک اور بت پرستی کا سبب اور ابتدا حضرت ابن عباس کے ارشاد میں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی جس آیت کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو، کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور انہی کا نام رکھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی عبادت و پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب یہ مجسمے بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا
تو ان بتوں اور مجسموں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے، اور اسی طرح فرمایا کہ حضرت اکرمہ، ضحاک، قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم اور نوح کے درمیانی زمانے کے نیک لوگ تھے، اور ان کے بہت سے معتدین و پیروکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہمارا عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان پر بارش برستی رہتی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر ان بعد والے لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ود، یغوث، یعوق، نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور ود ان سب سے بڑا تھا اور زیادہ نیکوکار تھا۔ ناظرین، اب ہم ذکر کرتے ہیں ود کی پوجا کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ ابو المطر نے فرمایا کہ لوگوں نے ابو جعفر باقر کے ہاں یزید بن المحلب کا ذکر کیا، اور آپ نماز میں مصروف تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے سوال کیا کہ تم نے یزید بن المحلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس جگہ قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ پھر انہوں نے ود کا ذکر کیا کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا، اور لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑے اور وہاں گریہ زاری شروع کر دی۔ جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی آہذاری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی اس کی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہے گی، اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی، اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں اور دیوانہ وار فریفتہ ہیں، تو پھر ان سے کہا کہ کیا میں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ الگ نہ بنا دوں، اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہے گی، اور اس طرح تم اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ایک ود مورتی بنا دی۔ اسی طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے، اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی۔ اس طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا، اور ان کی اولاد نے ود کے بت کی پرستش شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے سوا ود بت کی پرستش کی گئی۔ تو اس روایت کے مضمون سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ تمام بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی ہے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا۔ اس گرجے کا نام ماریا تھا، اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی کیا، اور آپ سے عرض کیا کہ اس میں بہت سی تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں اس شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا۔
اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ جب زمین میں فساد پھیل گیا اور ہر طرف بتوں کی پوجا عام ہو گئی تو اللہ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور غیر اللہ کی عبادت سے روکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، جیسا کہ حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے آدم، تو ابو البشر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا ہے اور آپ میں اپنی روح پھونکی ہے اور فرشتوں کو تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بسایا۔ کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہماری پریشانی اور غم نہیں دیکھ رہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب سخت غصے میں ہے، اتنا غصے میں پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ آئندہ اتنا غضبناک ہوگا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا اور میں نافرمانی کر بیٹھا، مجھے تو اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کی طرف جاؤ، نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ۔ تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے، اے نوح، تو زمین والوں کی طرف پہلا رسول ہے اور اللہ نے تیرا نام عبد الشکور، شکر گزار بندہ رکھا ہے کہ آپ ہماری کیفیت نہیں دیکھ رہے اور جس مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں اس کا آپ مشاہدہ نہیں کر رہے، کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش نہیں کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ بعد میں اتنا غضبناک ہوگا، مجھے تو آج اپنی فکر ہے۔ مکمل حدیث بخاری شریف میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کو کہا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی بت، مورتی، طاغوت و شیاطین کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے ایک ہونے کا اقرار کریں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد دوسرے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صافات کی آیت نمبر 77 میں فرماتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، مطلب یہ کہ ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی چھوڑا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب جاری کر دی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی اور رسول اس کی اولاد سے ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام خود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے بعد آنے والے نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، اب ہم ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ جو سوال و جواب ہوئے۔ قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ اے نوح، کہ تیری پیروی گھٹیا لوگ اور کم عقل لوگ کر رہے ہیں، تجھے ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے انسان کے رسول ہونے پر تعجب کیا اور آپ پر ایمان لانے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کو گھٹیا کہا جاتا ہے کہ وہ عاجزی اور ادب و احترام سے پیش آنے والے لوگ تھے اور ظاہری طور پر کمزور پوزیشن والے تھے، اور شاہ روم ہرقل کے بقول رسولوں کی اتباع اسی قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ ضعیف اور فقیر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ ان کو ایمان سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ امراء اور سرداروں کو اپنے مال اور جاہ و جلال کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے،
یعنی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور غور و فکر کیے بغیر تیری مان لی ہے، کہ حالانکہ ایمان والوں پر انہوں نے جس چیز کا الزام لگایا اس کو غلط بتایا، وہی ان کی خوبی اور قابل تعریف صفت تھی، کیونکہ جب حق ظاہر ہو جائے تو پھر وہ غور و فکر کا محتاج نہیں ہوتا، اور غور و فکر کرنا غلط ہوتا ہے، اور اس وقت حق کی پیروی ضروری ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی طرف بلایا اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسے تھے کہ میری دعوت پر انہوں نے فوراً لبیک کہا اور کوئی مطالبہ دلیل کا نہیں کیا۔ اور ثقیفہ بنی سعدہ والے دن کی بیعت بھی فوراً اور غور و فکر کے بغیر کر لی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و مرتبہ و مقام تمام صحابہ کے نزدیک واضح اور مسلم تھا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتقال فرمانے سے پہلے ایک تحریر لکھنے کا ارادہ کیا جس میں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق صراحت کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب کا انکار کر دیں گے، اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم نوح میں کفر کرنے والے سرداروں نے نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کو کہا کہ تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت و اہمیت نہیں، باوجود ایمان لانے کے ہم پر تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں، بلکہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں؟ اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو، اور یہ ان سے نرمی اور مہربانی کے ساتھ گفتگو ہے، اور حق کی طرف بلانے میں ملنساری اور مدارت کا اظہار ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے فرمایا۔ قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 کا ترجمہ کہ فرعون کے پاس پہنچ کر نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کا ترجمہ، اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے بحث و مناظرہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، یعنی نبوت و رسالت کا منصب عطا فرمایا، اور وہ تم پر چھپ گئی ہے، یعنی تم اس کو سمجھ نہیں سکے اور نہ تم نے اس کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، کیا ہم تم پر اس کو لازم کر دیں، یعنی تمہیں اس پر مجبور کریں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم اس کو ناپسند ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہو تو پھر یہ تمہارے ہدایت کا وسیلہ وفد یہ کیسے بن سکتی ہے؟ اور میری قوم، میں اس پر تم سے اس کا کوئی معاوضہ و نصرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے، یعنی میں اپنی دعوت و تبلیغ پر تم سے دنیاوی فائدے کا طالب نہیں ہوں، میں نے اس کا ثواب و اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے پر ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا،
وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ میں تمہیں بے علم اور جذبات کی روح میں بہہ جانے والی قوم سمجھتا ہوں۔ اور ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کے ہاں جانے کو اس بات سے مشروط کیا ہوگا کہ ان غریب ایمان لانے والوں کو اپنے سے الگ کر دو، لیکن نوح علیہ السلام اس بات سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے پاس میری شکایت کر دیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ ان غریب اہل ایمان کو اپنے سے الگ کر دینے سے مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کا ڈر ہے۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس طرح جب کفار قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ عمار و صہیب و خباب جیسے کمزور لوگوں کو اپنی مجلس سے الگ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے روک دیا، اور نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی خبر جانتا ہوں، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میرے پاس وہی علم ہے جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، اور قدرت و طاقت بھی صرف اتنی ہی ہے جتنی اللہ نے مجھے دی ہے، اور نہ میں اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک ہوں، اور میرے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور جن میرے پیروکاروں کو تم حقیر سمجھتے ہو، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و بھلائی ہرگز عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور اگر میں ایسا کہوں گا تو میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی میں یہ گواہی نہیں دیتا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور ان کے دلوں کے حالات کے مطابق ان کو بدلہ دے گا۔ اگر بہتر ہوئے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر برے ہوئے تو سزا بری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ فرماتا ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 110 اور 111 کا ترجمہ۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم تیری تصدیق کر دیں جب تیری پیروی کرنے والے ذلیل اور رسوا لوگ ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے کیا علم ہے کہ وہ کیا کام کرنے والے تھے، ان کا حساب تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ کاش کہ تم یہ بات سمجھ سکو اور اس کا تمہیں شعور ہو جائے، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، میں تو صرف صریح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان بڑا لمبا عرصہ یہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ جاری رہا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ العنکبوت میں فرماتا ہے، تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس ٹھہرے، پس ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اتنی لمبی مدت کے باوجود ان کی قوم سے بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ جب ایک دور کے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اپنے بعد رہنے والوں کو تاکید اور وصیت کر جاتے کہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور ان پر ایمان نہ لانا، اور جب بھی ان کی قوم کا کوئی بچہ جوان اور سمجھدار ہو جاتا اور کلام کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا تو والد اسے نصیحت کرتا کہ وہ پوری زندگی نوح پر ایمان نہیں لائے گا، اور نوح علیہ السلام کے پورے دور میں وصیت کرنے کا یہ معاملہ جاری و ساری رہا، اور وہ طبعی لحاظ سے ہی ایمان اور اتباع حق کا انکار کرتے رہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ بڑے نافرمان اور بڑے کافر ہی جنم دیں گے، اور اس لیے ان کی قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 32 اور 33 کا ترجمہ۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اور ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا
کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی عذاب لانے پر تو اللہ کی ذات قادر ہے، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں آ سکتا اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو ہدایت دینے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ ہی جس کو ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ غالب و حکمت و دانائی والا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت کا حقدار ہے اور کون گمراہی کا مستحق ہے۔ اس کی حکمت بہت عمدہ ہے اور اس کی دلیل غالب آنے والی اور باطل کو مٹا دینے والی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الہود ہی کی آیت نمبر 36 میں آگے فرماتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اس میں نوح علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ قوم کی طرف سے جو حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں اس پر آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ اب مدد قریب ہے اور عجیب و غریب معاملہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق کشتی بنا اور ظالموں سے متعلق ہمارے سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم ہر طریقہ اور ہر طرح سے تکلیف پہنچانے اور مخالفت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اب ان میں رشد و ہدایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، تو نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور غصہ میں آ کر ان کے حق میں بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الصافات میں، تحقیق ہمیں نوح نے پکارا پس ہم اچھا جواب دینے والے ہیں، پس ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی۔ دوسری جگہ نوح علیہ السلام کی بد دعا کو اس طرح نقل فرمایا گیا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 118 کا ترجمہ۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ رہ گئے بچا لے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورۃ القمر کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ، پس اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، بے شک میں بے بس ہوں، پس میری مدد فرما۔ اور ایک اور جگہ فرمایا سورۃ المومنون میں، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، پس انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، کافروں میں سے کوئی رہنے بسنے والا زمین پر نہ چھوڑا، اگر تو ان کو باقی رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور نافرمان اور بڑے منکر ہی جنم دیں گے۔ گویا ان کی ہلاکت کے کئی اسباب جمع ہو گئے۔ نمبر 1 ان کا انکار و کفر، نمبر 2 ان کی نافرمانیاں، نمبر 3 اور ان کے نبی کی ان پر بد دعا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی، ایسی کشتی نہ اس سے پہلے بنی نہ اس کے بعد اس جیسی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرا حکم آ گیا اور ان پر عذاب ہو گیا جو کافروں سے کبھی ٹالا نہیں جاتا،
تو وہ ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات اور نہ کسی قسم کی سفارش وغیرہ نہیں کریں گے۔ شاید یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ کہیں اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو دیکھ کر اس کو رحم نہ آ جائے، کیونکہ خبر معائنہ کی طرح نہیں ہوتی، سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا سورۃ الہود کی آیت نمبر 37 میں، اور ان ظالموں کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہ کرنا، یقیناً یہ ڈبو دیے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔